اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امۃ ہی اربا من امہ، اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے بہت محنت سے سوت کاٹا اور پھر اس کی دھجیاں اڑا دی۔ اپنی قسموں کو تم ایک دوسرے گروہ کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے اور چودراہٹ قائم کرنے کے لیے ڈھال مت بناؤ۔ عورت کمزور ہوتی ہے مرد کے مقابلے میں، تو دونوں جینڈرز میں سے جو ویک جینڈر ہے اس کا حوالہ دیا کہ ایک تو انسانوں میں جو کمزور ہے اور وہ اپنی ساری محنت دن بھر کی اس نے لگائی، من بعد قوت، اس نے بہت اپنی ساری انرجی اس کے اوپر صرف کی، اور اس کے بعد پھر سارے دن کے بعد اپنے ہی ہاتھوں اس محنت کو برباد کر دیا، تو اس سے زیادہ خسارے میں اور کون ہوگا؟ کوئی قوت اور طاقت والا ہوتا تو اس کے مقابلے میں یہ اور زیادہ مثال ریلیونٹ ہے کہ کمزور اس نے اپنی ساری قوت لگا دی کسی کام کو کرنے میں، اور پھر جو نتیجہ برآمد ہوا اسے خود اپنے ہی ہاتھوں تباہ کر دیا۔ تم اس کی طرح مت ہو جانا۔ یہ بات وعدے کے ذہن میں چل رہی ہے کہ محنتیں کی ایمان لانے والوں نے، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، اپنے اعمال کا بہت خیال رکھا، لحاظ رکھا، لیکن یہ بات یہ ذہن کے اندر نہیں رہی جو بنیادی بات تھی کہ ایمان لانے کا مطلب کچھ مخصوص صرف اعمال نہیں ہے کہ 5 وقت پابندی سے نماز پڑھ لی، 1 مہینے صبح سے شام تک کھانے سے دور رہے، روزے رکھے، بلکہ یہ تو زندگی کا یہ عہد ہے اس میں زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے ہاتھ فروخت کر چکے، اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی۔ یہ محنتیں ساری بیکار جائیں گی اگر یہ ذہن میں نہیں رہا کہ جہاں جو فروخت کر دیا ہے جہاں بھی اللہ کی ضرورت ہوگی، یہاں پہ بھی اللہ کی طرف سے مانگ آئے گی، اللہ کی ضرورت تو کوئی نہیں ہوتی، یہاں بھی اللہ کی طرف سے یہ تقاضا ہو کہ اب اس مال کو فلاں جگہ خرچ کر دو، اب اس جان کو فلاں کاز میں لگا دو، اسے اس وقت اگر اپنی کمائی سمجھا تو وہ ساری محنت بیکار ہے، ساری نمازوں کی، سارے روزوں، اس لیے کہ بندگی تو ہر لمحے کی ہے۔ اور یہ فرمایا کہ وعدے کا معاملہ ایسا ہے کہ صرف اس عہد کی بات نہیں جو تم نے اللہ سے کیا ہے، بلکہ آپس میں بھی جو مختلف گروہ ایک دوسرے سے ایگریمنٹس کریں، معاہدے کریں، ان کے آپسی تعلقات میں جو کچھ وہ ایک دوسرے کو یقین دہانی کرائیں، اس سے ہٹے تب بھی وہ ساری محنت بیکار گئی۔ یعنی ایمان کی بنیادی شرائط میں سے ہے سچائی، وعدے کی پابندی، یہ بنیادی صفات میں سے۔ یہاں دنیا میں ایک پارٹی دوسری پارٹی پر، ایک گروہ دوسری گروہ پر، ایک جماعت دوسری جماعت پر حاوی ہو جانے کے لیے
جس طرح کے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں اس کے اندر جھوٹ اور وعدہ خلافی شامل ہوتا ہے. دینی جماعتیں ہونے کا دعویٰ کرتے ہوں لیکن اگر وہاں اپنا جھنڈا اونچا رہنے کی ذہنیت آ گئی تو پھر جتنی محنت کوئی جماعت دین کے لیے کر رہی ہے وہ سب بیکار ہے. اس لیے کہ اپنا جھنڈا اوپر کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ کچھ زیادتیاں کرنی ہوگی اور وہ زیادتیوں کے اندر بدہدیاں بھی ہوں گی, آپس میں ایک دوسرے کے اوپر جو اعتماد ہے اس کی خلاف ورزیاں بھی ہوں گی, اور وعدہ جیسے اللہ سے کوئی زبان سے کہہ کر نہیں کیا لیکن ان جماعتوں میں آپس میں ایسے بانڈ اور ایسی بغیر کہیں بھی معاہدے ہوتے ہیں کہ انڈرسٹوڈ ہیں کہ جب ایک دین کے اندر ہے سب تو وہ مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی مدد کرنا ان پر لازم تھا, وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے. تو اس میں وہ چیزیں آئیں گی کہ جہاں کچھ زبانی وعدوں کے خلاف ورزیاں ہوں گی اور کچھ وہ وعدے ہوں گے جو زبان سے نہیں کیے گئے لیکن ایمان لانے کا لازمی تقاضا تھی ان کی باہمی ریلیشن شپ کیسی ہو. وہ وعدے جو ہیں وہ ٹوٹیں گے. ان کے ذریعے یہ تمہارے جو آپسی تعلقات ہیں مختلف گروہوں کے, ان کے ذریعے بھی اللہ تمہاری آزمائش کرتا ہے. اس کا اندازہ نہیں ہوتا لوگوں کو. ذاتی زندگی کے اندر کسی نے کوئی بہت ایسی برائی کی جو سب کو نظر آ رہی ہے کہ بہت برا کیا, وہ تو برائی محسوس ہوتی ہے لیکن یہ چیزیں محسوس ہی نہیں ہوتی جو ایک جماعت دوسری جماعتوں پر زیادتی کرتی ہے دین کے نام پر. تو اللہ تمہاری اس کے ذریعے آزمائش کرتا ہے. وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ, اور پھر وہ دن آئے گا کہ تمہارے اختلافات کی اصل حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی. سامنے سے جو لوگ توجیحات کرتے ہیں مختلف گروہ اپنے کو حق ثابت کرنے کے لیے اور دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے, پھر اس میں جو سیاستیں ہوتی ہیں, اس میں جو زیادتیاں ہوتی ہیں, اس میں جو فریب اور ہتھ کنڈے اور جھوٹ شامل ہوتے ہیں, وہ ان کے ماننے والوں کی نظروں پر تو نہیں آتے, انہیں اندازہ نہیں ہوتا, لیکن یہ بنیادی اختلافات دین کے نام پر آنے والی جماعتوں کے درمیان میں ہونے ہی نہیں چاہیے. مختلف میدانوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں, ان کے درمیان اگر بنیادی اختلافات ہیں تو وہ ایک دین پر ہی نہیں. تو پھر وہ جو قبضے کی سیاستیں تھیں تہنوں کے اندر جس کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہے تھے, وہ پھر ایک دن وہ دن آئے گا جس دن وہ سب کے سامنے کھول کر چیزیں رکھ دی جائیں. اور آپ لوگوں کو معلوم ہے, اس بات کی وضاحت بار بار ہوتی رہی ہے کہ آخرت, قیامت, وہ جو وقت یہ دنیا کے بعد آنے والا ہے حساب کا, اس سے چھوٹی قیامتیں یہاں دنیا میں آتی رہتی ہیں. قیامت صغریٰ وہ قیامت کبریٰ ہے. اعمال کے نتیجے سے متعلق قرآن جو کچھ بیان کرتا ہے وہ صرف اسی کی بات نہیں ہوتی جو اس دنیا سے گزرنے کے بعد کی بات ہے, بلکہ اس دنیا میں بھی جو آنے والا وقت ہے, جو نمونے کی قیامتیں ہیں,
جنہیں قیامت صغریٰ سے تعبیر کر سکتے ہیں، وہاں بھی وہ حالات چھوٹے لیول پر پیش آتے ہیں۔ تو آخرت میں اس دنیا سے جانے کے بعد اس آخرت کے اندر تو یہ ہوگا ہی کہ سب کے سامنے وہ کھول کر رکھ دی جائیں گی چال بازیاں جو دین کے نام پر ہوتی تھی، لیکن یہاں بھی کچا چٹا کھل جائے گا۔ اس دنیا میں بھی وہ موقع آئیں گے کہ جب ان کا کردار نمایاں ہو کر سب تم لوگوں کا سامنے آ جائے گا، آپس میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جو چالیں تم چلا کرتے تھے۔ یہ بدعہدیاں ہیں۔ عہد تو یہ تھا ایمان لانے والوں کا، ایمان لانے کے ساتھ ہی جو صفات بتائی گئی تھی وہ سب عہد میں شامل ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، ایمان لانے والے آپس میں بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح کرانا اپنے بھائیوں کے درمیان میں اگر اختلافات ہو جائے تو یہاں بھی وہ وقت آئیں گے کہ جب وہ سارے جتنے فریب تھے ان کا پردہ چاک کر دیا جائے گا، جن باتوں کے اوپر وہ جھگڑ رہے تھے۔ اور اگر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، فرمایا کہ یہ جو الگ الگ مختلف ڈگر پر لوگ چل رہے ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ان کو ایک امت بنا دیتا، ان میں آپس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتے۔ اللہ چاہتا کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر اختیار اور بغیر ارادے کے پیدا کرتا ہو، انہیں پروگرام کر دیتا جیسے دوسری مخلوقات پروگرام۔ تو پھر جو کچھ اس کائنات میں جس کے لیے اللہ نے طے کر رکھا ہے، انسانوں کے علاوہ، انسانوں اور جنوں کے علاوہ کے لیے جو کچھ طے کر رکھا ہے وہ اسے کر رہے ہیں، اس کی وہ ذرا سی بھی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ جتنے نان لیونگ تھنگز ہیں، بے جان چیزیں ہیں، ان کے لیے جو قاعدے مقرر کر دیے وہ ان قاعدوں کی پابندی کیے چلی جا رہی ہیں۔ جتنے حیوانات ہیں، جانور ہیں، ان سب کو بھی پروگرام کیا، ان کے جو مزاج رکھے، ان کو جس وقت کس وقت کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، کس موقع پہ کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا ہے، یہ ساری چیزیں وہ ویسے ہی کرتے ہیں جس کے لیے اللہ نے انہیں پروگرام کر دیا ہے۔ ان کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کے خلاف کر سکے۔ تو اللہ چاہتا ہے تمہیں بھی بغیر اختیار کے پیدا کر دیتا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، پھر تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتے، لیکن وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ نے تو اختیار و ارادہ دیا، اب لوگوں کی اپنی مرضی پر ایک ایک راستے پر چلتے ہیں۔ جو بھٹکنا چاہتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے، جو خود چاہتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے۔ کثرت سے اس کا ترجمہ یہ ہوا کرتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، اور جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے ایک الجھن ہے، اس مسئلے کو کہیں مسلمانوں کی ایک بھیڑ کی بھیڑ حل نہیں کر پاتی۔ اسے کہیں تقدیر کے فلسفے کا نام دیتے ہیں، کہیں اپنے اوپر اللہ کا جبر اور اللہ کا طے کیا ہوا منصوبہ اس کا نام دیتے ہیں، اور سب جگہ اسے یہ حصے لگاتار آپس میں ٹکراتے ہوئے چلے آ رہے ہیں کہ یہ بھی احساس میں کہ انسان کو چوائس دی، اور یہ بھی احساس میں کہ جیسا اللہ چاہتا ہے ویسے ہی کرواتا ہے سب سے۔ یہ دونوں چیزیں آپس میں ایسے ٹکراتی ہیں کہ اسے سالو بھی نہیں کر پاتے، اور آخر میں یہ ہوتا ہے کہ بس اس مسئلے پہ بات مت کرنا، بحث مت کرنا، نہیں تو الجھ جاؤ گے۔ اس لیے ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے مارگدرشن کرتا ہے، جس کا چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، صحیح راستہ دکھاتا ہے۔
اس لفظ کے عربی زبان کے اندر یہ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. یہ تو آپ کے اوپر ہے کہ آپ کون سا ترجمہ اختیار کرتے ہیں. جسے اللہ چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے مارگ دکھاتا ہے. اور یہ بھی کہ جو خود چاہتا ہے صحیح راستے پر چلنا، اس کا مارگدرشن کرتا ہے. یہ بھی اس کا ترجمہ یا انواد ہوتا ہے ان الفاظ کا. اور جو خود بھٹکنا چاہتا ہے اس کے لیے بھٹکنے کے راستے آسان کر دیتا ہے. اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس میں سے کس ترجمے کو، کس انواد کو آپ اپناتے ہیں. چاہے تو آپ اسے اپنا لیں، اس ترجمے کو اور اس انواد کو، کہ اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے مارگدرشن کرتا ہے. چاہے تو اسے اپنا لیں اور پھر خود بھٹکتے رہیں ہمیشہ. کہ یہ تو آپس میں ٹکراتی ہوئی باتیں ہیں. کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہاں تمہیں صحیح راستے پہ چلنا ہے اپنی مرضی سے. اب اس سے پہلے کہا کہ اللہ تو تمہاری پریکشا لیتا ہے، آزماتا ہے تمہیں. آزمانا ہی کیسا ہوا کہ جب وہ اس کی مرضی جسے چاہ بھٹکا دیا اور جسے چاہ صحیح راستے پر لگا دیا، تو یہ آزمانا کیسا ہوا. اور اسی آیت کے اندر ہی کے الفاظ یہیں پر جو بعد میں شبد آئے ہیں وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تم سے سوال کیا جائے گا، تم سے حساب لیا جائے گا تمہارے کرموں کا. جو کچھ تم کرتے رہے تھے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو پوچھا کیوں جائے گا اگر اللہ نے خود بھٹکا دیا اور ایشور نے خود جس کو دل چاہا تھا اس کا صحیح مارگدرشن کیا تھا، جسے چاہا تھا بھٹکا دیا تھا. تو پھر جس نے جب اسی میں یہ کیا تھا تو اس کو کیا حق ہے کہ پھر وہ یہ بھی پوچھے کہ تم نے غلط کام کیوں کیے. تو کہیں اور نہیں بلکہ اسی آیت میں آگے یہ الفاظ ہے کہ تم سے ان ساری چیزوں کا پرشن کیا جائے گا، سوال کیا جائے گا ان سارے کرموں کا کہ تم نے کیسے کیے تھے. سوال کرنے کا تو رائٹ ہی نہیں، جس سے زبردستی خود غلط کروا دیے تھے لوگوں سے. یہ ویرودھابھاس، یہ کنٹرڈکشن لگاتار چلے آ رہے ہیں. اس بھاگیہ اور تبدیل کے فلسفے میں ہندو بھٹکے، عیسائی بھٹکے، مسلمان بھٹک رہے ہیں. سب جگہ یہ کہ وہ تو بھاگ تو سب اس کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں. اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں کھڑکتا. جو کچھ ہوتا ہے اس کی اچھا سے ہوتا ہے. ہم ہو رہے ہیں تو اس کی مرضی سے، پھر نتیجہ ہی نکلتا ہے. صحیح ہے، اس کی مرضی کے بغیر پتا نہیں کھڑکتا. اس لیے کہ پتا پہ جان ہے، نرجیو ہے. وہ ساری جتنی بھی سرشٹی ہے، جتنی مخلوقات ہیں، ان کو سب کو اس نے پروگرام پیدا کیا ہے. جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہوتا ہے. اس کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں کھڑکتا. لیکن اس کی مرضی کے خلاف انسان کام کرتے ہیں، اس لیے کہ اس نے اختیار دے دیا ہے، اس نے یہ ادھیکار، اس نے یہ چوائس دے دی ہے خود. اس لیے کہ پریکشا صرف ان کی تھی، امتحان ان کا تھا. امتحان ان پتوں کا اور پیڑوں کا نہیں تھا یہاں پر اس دنیا کے اندر. یہ دیکھیے، یہ اس پر بہت تفصیل کے ساتھ میں، بہت وستار سے میں پورا ایک الگ قرآن کا جو یہ درس ہوتا ہے اس سے الگ پورا ایک ٹاپک پر بات کر چکا ہوں. لیکن کچھ حصے اس کے سمجھانے کے لیے اس میں سے میں واپس یہاں پر یاد دلا رہا ہوں. یہ حصہ جس کا یہ ترجمہ انواد لوگ کر لیتے ہیں کہ وہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کا مارگدرشن کرتا ہے. سورہ 5ویں سورت آیت نمبر 48 دیکھیے، وہی الفاظ ہے. شروع میں تو وہی شبد ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، وہی شبد ہے. اگر اللہ چاہتا تم سب کو ایک ہی مرد بنا دیتا. سب کو، کوئی آپس میں کسی کے اندر متبھید ہوتا ہی نہیں. وہ جیسا چاہتا سب ویسے ہی ہوتے تھے. وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اس نے تو یہ چاہا تھا انسانوں کے لیے کہ تمہیں جو چیزیں یہاں پر سنسار میں دی جا رہی ہیں اس میں تمہاری پریکشا لے، اس میں تمہاری آزمائش کرے. اس لیے یہ اس کی مرضی ہی نہیں تھی کہ وہ تمہیں اختیار اور ارادہ اور چوائس نہیں دے.
باقی سب کو نہیں دی، جانوروں کو نہیں دیا چوائس، جیت جتنے تھے انہیں چوائس نہیں دی. تمہیں تو پیدا اسی لیے کیا تھا، یہ اس کی مصلحت، اس کی مشیت، اس کی مرضی، اچھا یہی تھی کہ ایک ایسی سرشٹی لائے جسے جو پروگرام پہلے سے نہیں ہو سے اختیار کیا جائے. کہا کہ وہ چاہتا تو تمہیں سب وہی کرتے جیسا وہ اس نے چاہا ہے، لیکن تمہارے لیے اس کی اچھا یہ تھی، تمہارے لیے اس کی خواہش یہ تھی کہ تمہاری پریکشا ہو، تمہارا امتحان ہو ان چیزوں میں جو تمہیں دی گئی کہ تم انہیں اس کی اچھا اور مرضی کے مطابق یہاں پر خرچ کرتے ہو یا اس کی اچھا کے خلاف کرتے ہو. اللہ کا کام بھٹکانا نہیں ہے. دیکھیے یہ قل اللہ یہدی للحق، کہہ دو کہ اللہ تو مارگدرشن کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے سچائی کی طرف، حق کی طرف، سب کی طرف. یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تو لیکن اس کو بھی سمجھ لیجیے گا، یہدی للحق، مارگدرشن کرتا ہے، زبردستی نہیں چلا دیتا ہے. مارگدرشن اور چیز ہے، اور کسی کو بائی فورس کسی راستے پر ڈال دینا دوسری چیز ہے کہ اس نے گمراہ کر دیا، اس نے پدبرش کر دیا جسے چاہا. اللہ یہ کہا کہ اللہ ایشور سچ کی طرف تمہارا مارگدرشن کرتا ہے، وہ بھٹکانے کی باتیں نہیں کرتا. اب یہ دونوں باتیں آپس میں جب ہم یہ ترجمہ کر لیں کہ وہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے تو پھر یہ غلط ہو جائے گی. یہ واضح، یہ صاف اسپشٹ شبدوں میں یہ اعلان کر دیا کہ اللہ تو سچ کی اور مارگدرشن کرتا ہے، تمہاری حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، بھٹکاتا نہیں. بھٹکاتا کون ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا. شیطان بھٹکاتا ہے. وہ الزام اللہ پر دیا کہ اللہ بھٹکاتا ہے. قرآن صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تو سچ کی اور مارگدرشن کرتا ہے، شیطان بھٹکاتا ہے. ضلالًا بعیدا، اپنی ایسی کوشش کرتا ہے بھٹکانے کی کہ کبھی واپسی نہیں ہو پائے، اتنی دور تک بھٹکا کر لے جائے کہ پھر صحیح سچے راستے پہ آئی نہیں جائے. یہ شیطان کا کام، یہ اللہ کا کام نہیں ہے. کہ اب وہ ہے جس کے عربی بھاشا میں دونوں انواد ہو سکتے ہیں، ان شبدوں سے دونوں باتیں نکلتی ہیں. یہ تو بڑے روزمرہ کے جو ہم جملے بولتے ہیں ان میں بھی ہوتا ہے کہ معنی آپ جملے کے الگ الگ طریقے سے نکال لیں. یہ ایک اوپر سے رول ہوتا ہے، کچھ ایک گول چیز، ایک بال چلی جا رہی ہے کسی سلانٹڈ، کسی ترچھی جگہ پر ایک بال جو ہے وہ جا رہی ہے. بچوں نے پکڑ کے روکا تو وہ کوچ جو تھے انہوں نے کہا روکو مت، جانے دو. اب اس کے نکالنے والے دونوں طرح مطلب نکال سکتے ہیں، روکو مت جانے دو، اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے روکو مت جانے دو. اچھے اسٹوڈنٹس اس کے وہ ہیں کہ وہ کوچ کی بات سمجھتے ہو کہ یہاں کیا کہہ رہا ہے، کہ اس کی مرضی کے خلاف اسی کے شبدوں میں سے، اسی کے الفاظ میں سے مطلب نکال لیں. وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ روکو مت جانے دو، تو پھر وہ اچھے شیشے نہیں ہیں کہ جو یہ کہیں کہ انہوں نے کہا تھا روکو مت جانے دو. وید میں ہے نہ تس سے پرتیما استی، اس کی کوئی پرتیما نہیں ہے ایشور کی، کوئی تصویر نہیں ہے، کوئی مورتی نہیں ہے. اب اسے یوں بھی پڑھا جا سکتا ہے، نہ تس سے پرتیما استی کو نہ میں نے نہیں، تس سے اس کی پرتیما مورتی استی ہے، اس کی کوئی مورتی نہیں ہے. یہ اس کا ہی ترجمہ ایسے بھی نکالا جا سکتا ہے کہ نہ الگ کر دیں ہم، نہیں، تس سے پرتیما استی، اس کی مورتی ہے. یہ تو ہمارے نکالنے پر ہے نا، انہی الفاظ کا انواد ایسے کر لیں نا، تس سے پرتیما استی، اس کی مورتی ہے. تو جب انواد اور جب ترجمہ یہ کر لیا کہ اللہ بھٹکاتا ہے، اور انہی شبدوں سے یہی عربی بھاشا کے اندر ان شبدوں کا ہی عربی ہوتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکاتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے
اسے بھٹکنے دیتا ہے، جو چاہتا ہے صحیح راستے میں جانا اسے جانے دیتا ہے، خود نہیں روکتا بائی فورس، مارگدرشن کر دیا کہ صحیح راستہ کون سا ہے. اب بھٹکنے والے راستے میں جا رہا ہے تو وہ بائی فورس نہیں روکتا. یہی پریشا ہے. تو اب آپ اس میں سے وہ لے لیں کہ نہیں اس کی مرضی ہے، جسے چاہتا ہے بھٹکاتا ہے. تو پھر یہ غلط ہو جائے گا کہ وہ تو صرف صحیح راستے کی طرف مارگدرشن کرتا ہے، یہ دل لال بھٹکاتا تو شیطان ہے. پھر قرآن میں جگہ جگہ سب ٹکراؤ وروධ بھاس ہوتا چلا جائے گا، اور اسی میں نہیں ہوگا، ذہنوں میں وروධ بھاس ہوتا چلا جائے گا. کیسے تبدیل کا فلسفہ حل نہیں کر پا رہے، تب اس نے تو مجبور پیدا کیا، وہی کراتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی غلط کام ہی نہیں کرتا. ایک الجھاؤ ہے تمام جو بڑا قرآن شریف پر آئے تو بالکل صاف بات ہے، کوئی الجھاؤ نہیں. لیکن ہم قرآن شریف سے باہر جتنی چیزیں ہمیں ملتی ہیں اس میں سے جو قرآن کے خلاف جا رہی ہوں انہیں چھوڑ دیں، ان کو لے جو اس کے خلاف نہیں جا رہی. ہوتا یہ ہے کہ ہم وہاں سے یہ غلط فہمیاں پھیلی ہیں جو قرآن شریف کے خلاف جا رہی ہیں باتیں، ان کو لے لیا تو اب اس کے اندر ٹکراؤ آ رہا ہے. دیکھیے یہ دوسری جگہ ہے سورہ انسان، کہا کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے تو صحیح راستے کی اور مارگدرشن کر دیا. یہ سب کا کیا، زبردستی نہیں چلایا. اما شاکرا و اما کفورا، اب یہ چوائس ہے، یہ انسان کو دے دی کہ چاہے تو پھر دیکھ کے بنے، شکر گزار بنے، شکریہ ادا کرنے والا بنے، اور چاہے تو آخر تک کے ناشکرہ بنے، انکار کرنے والا بنے. اس ہدایت کا اور اس مارگدرشن کا یہ انسان کو چوائس دے دی. یہ سورہ یونس کی آیت ہے. سورہ یونس آپ کی گزر چکی ہے، 10ویں سورت، اس وقت 16ویں چل رہی ہے. قد جاءکم الحق من ربکم، سب تمہارے پربھو کی طرف سے، تمہارے مالک کی طرف سے آ چکا، حق آ چکا. فمن اہتدی، اب جو کوئی بھی صحیح مارگ پر رہنا چاہے، فإنما یہتدی لنفسہ، اس کی اپنی مرضی ہے، اس کی بھلائی کے لیے. اگر جو کوئی چاہے تو جو کوئی چاہنے کا سوال ہی نہیں، اگر اللہ نے بائی فورس کرا دیا تو ایشور نے. ومن ضل، اور جو بھٹکا اس صحیح مارگ سے، اس نے تو مارگدرشن کیا تھا، انسان کو مجبور نہیں کیا تھا. فإنما یضل علیہا، اس کے بھٹکنے کی ذمہ داری انسان پر اپنے اوپر ہے جو بھٹک رہا ہے. یہ ذمہ داری تو ساری اللہ پہ ڈال دی جاتی ہے. جب اسی نے بھٹکا دیا تو ذمہ داری انسان کی کیسے ہو جائے گی؟ اگر بھٹکایا اس نے ہے تو انسان کی کیسے ذمہ داری؟ تو صاف لفظوں میں کہہ دیا، اس نے مارگدرشن کیا تھا. اب جو کوئی صحیح راستے پہ چلے اس کا اپنا فائدہ، اور جو بھٹکا اس کی ذمہ داری اس کے اپنے اوپر ہے. بھٹکائے دوسرا، ذمہ داری اس پر، اس پہ کیسے ہو جائے گی پھر اگر وہی بھٹکاتا ہے؟ یہ اور پھر سورہ کہف میں بہت ہے، یہ تو بہت لمبا موضوع الگ لیا تھا میں نے، لیکن اس میں سے کچھ حصے اسی میں سے نکال کر میں دوبارہ یاد دلانے کے لیے دے رہا ہوں. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، کہہ دو تمہارے پربھو کے پاس سے سچ آ گیا، حق آ گیا تمہارے رب کے پاس. فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، اب جو کوئی چاہے وہ ایمان والا ہو جائے، جو کوئی چاہے وہ ایمان لانے والا ہو جائے. صاف لفظوں میں اس کا تو ترجمہ سب جگہ دوسرے سب لوگ یہی کرتے. یہاں پر یہ نہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انواد ایسے کیے جا رہے ہیں ایسے ہوگا، سب یہ کرتے. فمن شاء فلیؤمن، اب جس کا دل چاہے وہ جو سچ آ گیا ہے اس کو مانے، اس پر ایمان لائے. ومن شاء فلیکفر، اور جس کا دل چاہے انکار کر دے، منع کر دے کہ ہم سچ کو نہیں مانتے، اسی کو کافر ہونا کہتے ہیں. جس کا دل چاہے کافر ہو جائے، جس کا دل چاہے اکٹھے کے ہو جائے، جس کا دل چاہے انکار کر دے، سچ آ گیا سامنے. اب اس کا بدلہ ملے گا بات کو، لیکن اس میں کوئی زور زبردستی کسی پر نہیں کی گئی. جس کا دل چاہے وہ مانے، جس کا دل چاہے وہ نہ مانے. اس سے زیادہ صاف لفظوں میں کوئی آیت، اتنے محکم بالکل اسپشٹ لفظوں میں کوئی دوسری آیت شاید نہیں ملے گی یہ بات کہنے کے لیے کہ صاف کر دیا کہ جس کا جو دل چاہے کرے، یہ اختیار دے دیا. بہت صاف
صاف لفظ. اب قرآن کے دوسرے حصوں میں اس کے خلاف کیسے معنی نکال سکتے؟ اور اگر نکالیں گے تو پھر اس میں وروධابھاس ہے، اس میں ٹکراؤ ہے آپس میں، اس میں تضاد ہے. قرآن نے خود کہا کہ ایسا کلام، ایسی وانی جس میں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی باتیں ہوں، کبھی کچھ کہہ دیا کبھی کچھ کہہ دیا، وہ ایشور کی طرف سے نہیں ہو سکتی. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اس قرآن کے سچ ہونے کا ایک ثبوت یہ ہے، سچائی ہونے کا، اللہ کی طرف سے ایشور کی اور سے ہونے کا، ایشور کی وانی ہونے کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس میں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوئی باتیں تمہیں نہیں ملیں گی. یہ انسانوں کا اللہ کے سوا دوسروں کی وانی ہوتی ہے، اس میں تو ٹکراتی ہوئی باتیں ہو سکتی ہیں. تو پھر آپ اس سے ٹکراتی ہوئی کوئی مطلب نہیں نکالیں گے. آپ کسی جگہ نکالیں گے تو پھر وہ ایشور کی وانی اللہ وہاں سے تو نہیں ہو سکتی. تو پھر وہ یہ آپ خود اس کا مطلب یہ صدق کرنا چاہ رہے ہیں، یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ خدا کا کلام نہیں سے ٹکراتی ہوئی بات کہیں گے. یہ جو الفاظ ہیں خوب اچھے طریقے سے دیکھ لی. فمن شاء، یہ اس کے یہی عرض سب جگہ ہر ایک نے کیا دنیا. جو خود چاہے وہ ماننے والا بن جائے، اور جو خود چاہے وہ انکار کرنے والا بن جائے. ایسا آ گیا ہے. یہ شیطان نے کہا تھا، اور اب انکار کرنے والے اور شرک کرنے والے کہتے ہیں کہ بھٹکنے کی ذمہ داری اللہ کا قرآن کہتا ہے. سورہ ہجر 15ویں سورت. شیطان نے اللہ سے یہ کہا کہ آپ نے بھٹکا دیا مجھے. یہ انواد لکھا ہوا ہے آپ نے، میں لفظی ترجمہ نہیں کر رہا. قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الارض. آپ نے مجھے بھٹکایا، آپ نے ان انسانوں کی وجہ سے بھٹکایا، اب میں انہیں بھٹکاؤں گا. انہیں سب بات دکھاؤں گا خوب. ان کو ان کی نظریں ایسے کر دوں گا کہ انہیں پاپ بڑے اچھے لگنے لگے، اس لیے کہ آپ نے مجھے بھٹکایا ہے. یہ الزام تو اللہ پر، ایشور پر شیطان نے لگایا تھا، وہی آپ کہنے لگے. اور قرآن کہتا ہے انہوں نے نہیں. یہ باتیں جو سب جگہ لوگ کہہ رہے ہیں اور بڑی تعداد میں مسلمان بھی کہنے لگے، قرآن کہتا ہے یہ تو مشرکین کی باتیں ہیں، ان لوگوں کی جو ایک ایشور کے علاوہ سینکڑوں لوگوں کی پوجائیں کرتے ہیں، جنہیں اس نے سوئم پیدا کیا ان کی بھی پوجائیں کرتے ہیں. اس طرح کی باتیں تو وہ کرتے ہیں. یہ کہا آگے آئے گی آیت. یہ تو جب جنت سے، سورگ سے، وہاں سے نکالا جا رہا تھا جب ہی کہہ دیا تھا. سب کو بھیجا زمین پر، انسان کو بھی، شیطان سے بھی کہا یہاں سے جاؤ. تو کہا کہ اب تم دونوں، یا شیطان بھی انسان بھی، جاؤ اترو یہاں سے. اعلیٰ بدا لنا جمیل بعضکم لباس. اب ایک دوسرے کی نسلیں ہوں گی تمہاری آپس میں، لیکن اور ان میں کچھ کچھ کے دشمن ہوں گے. تمہیں کچھ گروہ، کچھ پر کچھ دوسروں سے دشمنی کریں گے. بعضکم لبعض عدو فإما یأتینکم منی ھدی. پھر میرے پاس سے مارگدرشن آئے گا، زمین پر آتا رہے گا. فمن تبع ھدایا، جس نے اس کا انوسرن کیا، جس نے اس کی پیروی کی، جس نے میری طرف سے آئے ہوئے مارگدرشن کی اتباع کی، اسے فالو کیا، جو مارگدرشن آئے گا. فمن تبع ھدایا فلا یضل ولا یشقی. وہ نہیں بھٹکے گا، پھر وہ آگے جو نرک اس کے لیے آ رہی ہے اس کی سختی میں بھی نہیں جائے گا. جو اس کا انوسرن کرے گا، جو اس کی اتباع کرے گا، جو اس کی پیروی کرے گا، جو کچھ میری طرف سے آ گئے تو نہیں تک میں بھٹکا دوں گا. یہ تو شروع میں کہہ دی تھی بات جب انسان زمین پر آ رہا کہ ہدایت کی بات میرے پاس سے پیغمبر، رسول، دودت لے کر آئیں گے. اب جو اسے مانے گا وہ صحیح راستے پر ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ بھٹکے گا. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. دیکھو تمہارے پاس پرکاش آ گیا، نور آ گیا، اور صاف صاف لفظوں میں بات کرنے والی اللہ کی کتاب آ گئی. کتاب مبین، صاف لفظوں میں بات کرنے والی. اب وہ صاف کو گنجلک کر دیتے. یہدی بہ اللہ، اس کے ذریعے، اس کتاب کے جو صاف صاف
بالکل روشنی ہے. جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں آدمی نہیں بھٹکتا. اس کمرے میں اگر اندھیرا ہو جائے رات کے وقت، ابھی دن کا وقت ہے، لائٹیں بند کر دیں، پردے بند کر دیں، تب بھی اجالا رہے گا تھوڑا بہت. یہ شیشوں میں سے چھت کی روشنی آتی ہے، دروازوں کے نیچے جو دراتے ہیں اس میں سے روشنی آتی ہے. لیکن رات کا سمے ہو اور لائٹ بند کر دیں، بالکل ٹوٹل بند کر دیں، تو پھر یہاں جو کوئی گزرے گا وہ ٹٹولتا ہوا گزرے گا، جگہ جگہ ان کرسیوں سے ٹکرائے گا. اجالا ہو نہیں ٹکرائے گا، ان سے بچتا ہوا راستے میں سے نکل کر آ جائے گا. اجالے کا کام اسے بھٹکنا کہتے ہیں. اس سے ٹکرایا اس سے ٹکرایا، راستہ نہیں مل رہا ہے، یہ بھٹکنا کہتے ہیں. یہ اندھیرے میں بھٹکتا ہے. کہا یہ پرکاش ہے، اللہ کی کتاب نور ہے، اس کے ذریعے تو کوئی بھٹک ہی نہیں سکتا. یادی للہ، اس کے دوارا، اس کے ذریعے اللہ جو ہے وہ مارگدرشن کرتا ہے. تو جب روشنی کے ذریعے مارگدرشن کر رہا ہے، بھٹکنے کا کیا سوال؟ راستے میں اندھیرا ہے، بہت پاورفل ٹارچ کوئی لے کر چل رہا ہے، جو لوگ ساتھ میں چل رہے ہیں، نالی آئی ٹارچ دکھا دی، پتھر آیا ٹارچ چل رہی ہے، بہت تیز روشنی، تو ٹھوکر کا سوال ہی نہیں. اب کوئی ٹھوکر کھائے گا تو پھر وہ اپنی آنکھیں بند کرنے کی وجہ سے کھائے گا. اپنی آنکھیں کھلی رکھے گا تو ٹھوکر نہیں کھا سکتا. یہ مارگدرشن دکھا دیا ٹارچ، پتھر نظر آ رہا ہے، اب آنکھیں بند کر لیں، پتھر سے ٹکرا گیا. تو یہ اس کی ذمہ داری کیوں آنکھیں بند کر لی تھی؟ روشنی تو دکھا دی تھی. کہا کہ اس کے دوارا، اس کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے، ایشور مارگدرشن کرتا ہے. یہ جو پرکاش ہے، یہ کتاب آ گئی ہے. من اتبع رضوانہ، اس کو جو کوئی اس کا انوسرن کرتا ہے، اس روشنی کی پیروی کرتا ہے، جو کوئی اس کے پیچھے چلتا ہے، رضوانہ سبل السلام، اور وہ جو ہے وہ ان کو شانتی کی اور سلامتی کی راستے دکھاتا ہے اس کتاب کی روشنی سے جو اللہ کے پاس سے آئی. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، روشنی ہے نا، اندھیروں سے نکال کر اس کے ذریعے تمہیں پرکاش میں لاتا ہے. تو ٹھوکر کھانے کا کیا سوال، بھٹکنے کا کیا سوال؟ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، اپنے آدیش سے وہ اندھیروں سے نکال کر تمہیں روشنی میں لاتا ہے اس کے ذریعے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور ان کا مارگدرشن کرتا ہے سیدھے صحیح راستے کی طرف اس روشنی کے اندر اور اس کتاب کے پرکاش میں. یہ صاف صاف الفاظ ہے کہ جو یہ من کا مطلب جو لال سے لکھا ہوا ہے، جو کوئی خود چاہتا ہے. اب سب جگہ یہ چل رہا ہے تو پھر دوسری جگہ اس کا ترجمہ بدل، اس کا انواد دوسری طرح سے کیوں کر دیتے؟ اللہ کا قانون، یہ قانون ہے اللہ کا. امتحان جب لیا، پریکشا لی، تو اس نے یہاں پر دنیا میں یہ ودھان رکھ دیا کہ جو کوئی بھٹکنا خود جائے گا اس کو وہ زبردستی راستے پر نہیں لائے گا. یہ ٹارچ تھی، جس نے آنکھیں بند کر لی اس کو روک کر ہی نہیں کہا کہ کھولتے کیوں نہیں. یہ تو کہہ دیا تھا کہ کھولو گے تو ٹکرا جائے، آنکھیں بند رکھو گے ٹکرا جاؤ گے، نقصان میں رہو گے. آنکھیں کھلی ہوگی، صحیح پہنچ جاؤ گے بالکل صاف ستھری منزل پر. اب وہ جان کر اب وہ روکتا نہیں بیچ میں اگر کوئی بھٹکنا چاہتا ہے تو اللہ بھٹکاتا ہے کا مطلب ہوتا ہے اللہ نے جو یہاں پر ودھان رکھ دیا وہ ان اللہ لا یہدی، اللہ کا ایک کا جو ودھان ہے وہ اس کا مارگدرشن نہیں کر سکتا. من ہوا مسرف کذاب، جو خود سیماؤں کا النگھن کرنے والا ہے اور جو خود جھوٹا ہے، اس کا مارگدرشن وہ نہیں کر سکتا اللہ کا قانون. یہ بھٹکانے کا مطلب یہ کہ وہ خود بھٹکنا چاہ رہا ہے تو اللہ کا قانون زبردستی نہیں روکتا ہے، اس کا کیسے مارگدرشن کرتے جو خود صحیح راستے پہ نہیں جانا چاہ رہا ہے. منزل کی طرف جا رہے تھے کچھ لوگ، ایک دو راہ پڑا آگے، وہاں ایک گائیڈ کھڑا تھا. گائیڈ نے بتایا آپ کو ادھر جانا ہے. اب اس نے بتا دیا یہ ہے مارگدرشن. کچھ لوگ ادھر چلے گئے، صحیح راستے پر گئے. اس نے بتا دیا تھا کہ راستہ ادھر جا رہا ہے آپ کا. کچھ لوگ سننے کے بعد بھی دوسرے راستے پر نکل گئے. اب اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی گائیڈ نے. تو یہاں جتنے رسول پیغمبر آئے انہوں نے اللہ کی کتاب کے ذریعے بتا دیا کہ راستہ کون سا ہے. انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی.
یہی پریشا یہاں پر اللہ نے رکھی تھی کہ ان کو پروگرام نہیں کیا تھا، ان کے اندر زبردستی نہیں رکھی تھی کہ جیسا وہ چاہے ویسا ہی کرتے چلے جائیں گے. یہ اختیار دے دیا تھا کہ تم اپنی مرضی سے بھٹکنا چاہو گے تو بھٹکو گے، لیکن اس کی تمہیں سزا بھگتنی ہوگی. تو اللہ کا قانون اس کا مارگدرشن نہیں کر سکتا جو خود سیماؤں کا النگھن کرنے والا جھوٹا ہو. اس کو ٹھوکر کھانے سے کوئی نہیں بچا سکتا جس نے خود ہی آنکھیں بند کری روشنی ہوتے ہوئے. یہاں اندھیرا تھا کمرے کے اندر، اجالا کر دیا کہ لائٹ آپ کو آنکھیں بند کر کے آ رہا ہے، دن میں تو نہیں ٹکرائے گا، لیکن آنکھیں بند کر کے اندر آئے تو ٹٹولتا ہوا ٹکرائے گا جگہ جگہ. تو جس نے خود آنکھیں بند کر لی اس کو ٹکرانے سے کون بچائے جگہ جگہ، اس کو چوٹ کھانے سے کون بچائے. تو اللہ کا یہ بھی ویدھان ہے، اللہ کا ویدھان اسے نہیں مارگدرشن اس کا نہیں کر سکتا جو خود اپنی مرضی سے آنکھیں بند کر دے. یہ اس کے اوپر بڑا دھوکا ہوتا ہے. قرآن میں یہ تو آتا ہے یہ حصہ، یہی کثیرہ اسی قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو بھٹکا دیتا ہے. ویابی بھی کثیرہ بہت سے لوگوں کا مارگدرشن کر دیتا ہے. لوگ اتنا ٹکڑا نکالتے ہی ہے، اس بات جہاں کمپلیٹ کی گئی اسے نہیں لیتے، اتنا ٹکڑا نکال کر دوسروں کو بتاتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. مجھ سے بھی کہی گئی یہ بات، مجھ سے کہی گئی تھی کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اسی سے بہت سے لوگ بھٹک جاتے ہیں، اس لیے اس کو غور کرنے کی کوشش آپ مت کریے. جو دوسروں نے کہہ رکھا ہے بس وہ مانیے، دوسروں نے جو کہہ رکھا ہے اسے ہی مانتے. تو میں بھی یہ بیٹھ کر یہاں پر آپ کے سامنے انواد کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ ہی بھٹکاتا ہے اور اللہ ہی مارگدرشن کرتا ہے. یہ ٹکڑا ہے، یہ ٹکڑا اسی جگہ پہ پورا ہوا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہے پورا. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. صرف جو اپنی مرضی سے جان بوجھ کر بھٹکنا چاہتے ہیں صرف وہ بھٹکتے ہیں. اس کی روشنی میں بہت سے ہدایت پاتے ہیں، بہت سے بھٹک جاتے ہیں، لیکن بھٹکتے وہی ہیں جو خود چاہتے ہیں. اس کے سوا دوسرے نہیں بھٹکتے، اس ٹکڑے کو چھوڑ دیتے ہیں. خالی وہ پہلی لائن اوپر کی جو ہے اس کو لے کر کہ اللہ بھٹکا دیتا ہے. اور اسی قرآن سے بہت سے لوگ بھٹک جاتے ہیں. جو ہدایت کے لیے کتاب ہے اس سے بھٹک کیسے جائیں گے؟ وہ بھٹکتے ہیں جو خود بھٹکنا چاہتے ہیں. فاسق اسے کہتے ہیں جو جان بوجھ کر اڑا رہے ہیں غلط راستے کے اوپر. تو جو جان بوجھ کر غلط راستے پہ اڑے رہنا چاہتے ہیں ان کے سوا کوئی دوسرا نہیں بھٹکتا. یہ تیسری سورت کے اندر سورہ آل عمران کے اندر آیت نمبر 86 کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم. اللہ کا قانون ان کا مارگدرشن کر ہی کیسے سکتا ہے جو ایمان لانے کے بعد انکار کر بیٹھے، یہ ماننے کے بعد کہ صحیح راستہ یہ تھا غلط راستے پر چلے گئے. تو اللہ کا قانون کیسے ان کا مارگدرشن کر دے. وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ. وہ اس بات کے ساکشی تھے، یہ گواہی دے چکے تھے کہ رسول نے جتنی باتیں بتائی وہ سچ ہیں. یہ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہتے تھے. یہ کنہیں کہا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کا جا رہا ہے نا. اشہد ان محمد رسول اللہ، جو گواہی دے چکے کہ اللہ کے رسول ہیں، اس کے بعد پھر وہ پلٹ گئے ان باتوں سے جو انہوں نے بتائی تھی. تو پھر اللہ کا قانون ان کا مارگدرشن کیسے کرے گا؟ مان چکے تھے، مانا تو سمجھ کر مانا تھا نا. اب اس کے بعد کوئی پلٹ جائے اس کا مارگدرشن کہاں سے ہوگا؟ جانتے ہی تھے، جاننے کے بعد پلٹے ہیں. جن جو نہیں جانتے تھے، جو اگیانی تھے، ان کو تو بتایا جائے کہ بھئی یہ رسول سچے تھے، انہوں نے سچا راستہ بتایا تھا اور وہی سفلتا کا، کامیابی کا اگلے جیون میں راستہ ہے. جو مان چکے تھے سمجھنے کے بعد اور پھر وہ پلٹے، اب انہیں کیا بتایا جائے؟ بتایا جا چکا. تو اللہ کا قانون ان کو کیسے ہدایت دے؟ ان کے پاس جاؤ بینات، ان کے پاس اسپشٹ صاف کھلی کھلی باتیں آ چکی تھی. اب جو دوبارہ انہوں نے انکار کیا ہے تو ان کو مارگدرشن کہاں سے ہوگا؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ان لوگوں کا مارگدرشن، اللہ کا قانون نہیں کرتا جو ایسے اتیاچاری خود اپنے اوپر اتیاچار کر لینے والے ہوتے ہیں، خود اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں. اللہ کا قانون ان کا مارگدرشن نہیں کرتا. اس کا قانون بنایا ہی کہ یہاں پہ اختیار دے دے گا. اس نے یہاں پر اس بات کی چوائس دی کہ چاہے تو ایسا کرے. اور یہ ایک اور مثال بہت ہی، بس یہ میں نے 3-4 لی ہیں. سورہ حضرت یوسف کے بارے میں چلی آ رہی. حضرت یوسف کے بارے میں کہا گیا کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ. اس سے پہلے یوسف نبی آئے تھے آپ کے پاس، پیغمبر اللہ کے تم لوگوں کے پاس آئے تھے، بنی اسرائیل کے پاس صاف صاف باتیں اسپشٹ لے کر آئے تھے. فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ.
حتی اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. تو انہوں نے تو صاف صاف باتیں بتائی تھی، لیکن اس کے بعد پھر جب تم نے ایک مارگدرشن کرنے والے کی باتوں کے اوپر تم شک میں پڑ گئے. یہ پھر مثال یہ ہے کہ یہ وہ گروہ ہے کہ جہاں ایک راستے پر جا رہے تھے، آگے دو راہ آ گیا، وہاں ایک گائیڈ کھڑا تھا. اس سے پہلے میں نے مثال دی تھی، اس نے بتایا راستہ کدھر جاتا ہے. کچھ لوگ چلے گئے اس راستے پہ، کچھ نے یہ تو مانا کہ راستہ وہ ہے لیکن گئے اپنی مرضی سے دوسرے راستے پہ. کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے اس کی بات پر بھروسہ نہیں کیا، شک میں پڑے، اور شک میں پڑ کر گئے. آپ جب شک میں پڑے تو جو صحیح جو جانتا تھا اس کی بات مانی نہیں، خود تمہیں معلوم نہیں تھا. جب خود نہیں معلوم ہے تو جو جانتا ہے اس کی بات مانو. تو پھر وہ بھی غلط راستے کے اوپر، تو اللہ کا قانون انہیں کیسے، انہیں تو بھٹکنے کی طرف اللہ کا قانون یہ چھوڑ ہی دے گا. جو جاننے والے نے صحیح جانکاری دی اور وہ اسے نہیں مان لو، شک میں پڑ رہا ہے. تو جو ایسے سیماؤں کو پار کرنے والا ہے، شک میں پڑنے والا ہے، اللہ کا قانون جو ہے انہیں بھٹکنے دیتا ہے کہ جاؤ بھٹکو پھر. اس لیے کہ یہاں پر زبردستی نہیں کی اللہ نے، یہاں اس نے اپنی مرضی سے یہ نہیں چاہے کہ تمہیں ہر حال کے اندر اتنے لوگوں کو بھٹکنا ہے اور اتنے لوگوں کو صحیح راستے پر جانا ہے. اب ان میں سے آپ کون سا انواد لیں گے اس کی، یہ ساری جو آیات ہے ان کی روشنی کے اندر. ابھی اور آ رہی دیکھیے ایک آیت، اس میں آدھا حصہ پہلا حصہ جو ہے بات کا آدھا حصہ پہلے حصے کو اسپشٹ کرتا ہے، اس کی تشریح کرتا ہے. قل ان اللہ یضل من یشاء. اب یہاں بھی ترجمہ وہی یہ کرتے ہیں، وہ جو کرتے ہیں وہ میں نے لکھ دیا یہاں پہ ترجمہ جو کیا جاتا ہے. کہہ دو کہ اللہ کا قانون جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ. اب یہاں سے بات حالانکہ پھر غلط ثابت ہو رہی ہے، یہ انواد غلط ہے، یہ جو پہلے پارٹ کا کیا ہے. اور وہ مارگدرشن اس کا کرتا ہے جو خود پلٹنا چاہتا ہے. مارگدرشن اس کا کرتا ہے جو خود پلٹنا چاہتا ہے. تو پہلے ٹکڑے کا انواد ہی کیسے کر لیں گے کہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے. تو جو پلٹنا چاہ رہا ہے اس کا مارگدرشن کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے. دونوں باتیں تو آپس میں ٹکرا رہی ہیں. یہ ترجمہ ایسے کیا جاتا ہے جہاں پر ایک ہی لائن کے اندر دو باتیں ٹکرا رہی ہیں آپس میں. یہ دور دور کا تو بات الگ ہو گئی. اسی کا انواد ایسے بھی ہوتا ہے، یعنی ابھی بھی دونوں انواد ہو سکتے ہیں جملے. ایسے ہی نظر روکو مت جانے کہ اس کا انواد یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کو چاہتا ہے اس کو بھٹکا دیتا ہے. اور یہ اسی آیت کے اگلے ٹکڑے کے خلاف ہے یہ بات کہ جو پلٹنا چاہتا ہے اس کا مارگدرشن کرتا ہے. یہ اسی کا یہ جو پلٹنا چاہتا ہے یہ حصہ دیکھیے امپورٹنٹ ہے، یہ اس کے خلاف ہے جو شروع میں جو لال سے لکھا ہوا ہے. اور جس کو چاہتا ہے کہ مطلب یہ اس کا انواد یہ بھی ہوتا ہے جو چاہتا ہے، جو خود چاہتا ہے اسے اللہ کا قانون اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے اسے بھٹکنے دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے پلٹنا اسے راستہ دکھاتا ہے. اب ایک ہی ٹکڑے کے اندر اب ترجمہ ایک بات کے خلاف دوسری بات کیسے کہیں گے؟ وہاں بھی ترجمہ وہ ہو رہا ہے. سورہ ابراہیم کی آیت ہے، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 4. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ. رسول پیغمبر ہم نے بھیجے ہیں، ہر جگہ بھیجے، اور جہاں بھیجے وہاں کی بھاشا میں سندیش لے کے گئے، وہاں کے لسان میں پیغام لے کے گئے. اب انہوں نے اس لیے تاکہ لوگوں کو اسپشٹ ہو جائے، یہ بات ذہن میں رکھی لیبین لہم، اس لیے ان کی بھاشا میں لے کے گئے تاکہ صاف صاف سمجھ میں بھی آ جائے. مقصد کیا تھا پیغمبروں کے آنے کا، اس پہ لانے کا، انہی کی زبان میں بھیجنے کا، تاکہ لوگوں کے صاف سمجھ میں آ جائے سچ کیا ہے. کسی دوسرے بھاشا میں ہوتا تو وہ انواد میں گڑبڑ ہو سکتی تھی، کسی دوسری بھاشا میں ہوتا تو ہو سکتا ہے صاف سمجھ میں نہیں آتا. تاکہ صاف صاف سمجھ میں آ جائے، وہ صاف صاف ان کو سمجھا دیں، واضح کر دیں اس چیز کو لے کر ان کے لیے کہ اس کے اندر کیا بات کہی گئی. اب اسی کے خلاف ہے اگلی بات، یعنی جو خلاف سمجھی جاتی ہے. فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ. اب اس کے بعد پھر جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اور جسے چاہتا ہے جس کا چاہتا ہے مارگدرشن کرتا ہے. ارے جب صاف صاف سمجھانے کے لیے بھیجا تھا، مقصد ہی یہ تھا، تو پھر جسے چاہتا ہے بھٹکا دینے کا کیا مطلب ہے؟ کہ بھیجا میں نے تو اس لیے کہ تاکہ صاف سمجھ میں آ جائے، لیکن مرضی ہے کہ بھٹکانا ہے مجھے. یہ سب
ایک ہی آیت کے اندر چیزیں ایک دوسرے کے خلاف جاری اور اس انواد کو مانا جا رہا ہے، ترجمے کو مانا جا رہا ہے۔ اب یہ معیشہ کا مطلب یہ بھی ہے وہ جس کو چاہے، معیشہ کا مطلب یہ جو خود چاہے، یہ دونوں ارتھ ہوتے ہیں، یہ نہیں لیتے، لے رہے اسے جو اسی آیت کے شروع کے حصے کے خلاف جا رہا ہے۔ یہ جسے چاہتا ہے اس کو، یہ بھی اس کا انواد ہے، اور اس کا یہ انواد یہ بھی ہے کہ جو خود چاہتا ہے، جو کوئی چاہتا ہے اسے، جسے چاہتا بھی ترجمہ ہوتا ہے، جو چاہتا بھی ہوتا ہے، اس انواد کو نہیں لیتے۔ آپ ان میں سے کون سا کریں گے، جو قرآن کے باقی حصوں سے دہلی کرتا ہے یا قرآن کے باقی حصوں سے ٹکراتا ہے؟ یہ آیت وہاں پر جہاں میں نے کہا تھا غلط جگہ پر میں نے پیش کر دی کہ یہ تو شرک کرنے والے کہتے ہیں، یہ سچا ایمان لانے والے نہیں کرتے، جو اسے ایک ایشور کے ساتھ بہت ساری بناتے ہیں، وہ یہ باتیں کیا کرتے ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے جیسے شیطان نے کہا تھا کہ آپ نے بھٹکا دیا مجھے، یہ بھٹکانے کا الزام یہ بھی لگاتے ہیں۔ یہ شرک کرنے والے، بتانی بنانے والے کہیں گے کہ اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہمارے باپ دادا شرک نہیں کرتے، یہ تو اللہ نے کروا دیا اسے شرک۔ اگر اللہ نہیں چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا کرتے، اور نہ ہم کسی جو چیز جائز ہے اسے حرام کرتے۔ یہ جھٹلانے والوں کا طریقہ رہا ہے، جو پہلے لوگ گزرے جھٹلانے والے وہ بھی اللہ پر الزام رکھتے تھے، یہ اب جو جھٹلا رہے ہیں وہ بھی اللہ پر الزام رکھتے ہیں۔ یہ سچ بات کو جھٹلانے والے لوگ ہیں، اور اس سے پچھلے لوگ عذاب چڑھ چکے ہیں، اس کا نتیجہ بھگت چکے ہیں، تو اس کا نتیجہ پھر اب جو لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں انہیں بھگتنا پڑے گا۔ اور پھر چیلنج کیا قرآن نے کہ کہہ دو کہ تمہارے پاس کوئی اگر گیان کے آدھار میں کوئی پرمان ہے اس بات کا، علمی کوئی ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ بھٹکاتا ہے، یا تم اپنے پچھلے لوگوں کی سنی ہوئی باتیں کہتے چلے آ رہے ہو؟ پرمان لاؤ، ثبوت لاؤ، اور ثبوت میں قرآن خود چیلنج کر رہا ہے، ثبوت لاؤ اس بات کا کہ اللہ بھٹکا دیتا ہے، اور آپ قرآن کی آیت رکھنے کے لیے صاحب آپ کہہ رہے تھے نعوذ باللہ، آپ بھی دعویٰ کر رہے ہیں اللہ کے سامنے رکھ دے کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن میں تم کو اس پرمان لاؤ، یہ تو آپ ہی نے کہہ دی تھی یہ بات کہ آپ کا قانون بھٹکا دیتا ہے، آپ بھٹکا دیتے۔ اللہ نے چیلنج کیا، لاؤ کوئی ثبوت۔ اب کہیں اور سے تو دنیا میں آپ لا نہیں سکتے، یونیورس میں سے، کائنات میں سے اس بات کا ثبوت کہ اللہ بھٹکا دیتا ہے، ایشور بھٹکاتا ہے، کہیں سے نہیں لا سکتے۔ کہیں سے نہیں لاتے تو قرآن میں سے لے آتے، کہتے ہیں آپ نہیں کہا، قرآن میں جب یہ انواد کر دیتے تو لے آئیے قرآن کے ساتھ تھا تو نعوذ باللہ آپ ہی بھول گئے، ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ لاؤ ثبوت۔ یہاں تو چیلنج کیا ہے انہوں نے کہ لاؤ اس بات کا ثبوت کہ اگر اللہ وہ چاہتا تو ہم لوگ صحیح راستے کے اوپر ہوتے، اس نے نہیں چاہے کہ غلط راستے پہ، کہ ثبوت لاؤ اس بات کا کہ انہوں نے تو ڈیمانڈ کیا، ثبوت نے ڈیمانڈ کیا، اس کے بعد چل رہا ہے سب کچھ۔ عجیب بات ہے۔ اب وعدے کی بات ہی، وقت تو اس میں ختم ہو گیا، اتنی ضروری تھا یہ کہ جب آ گیا تھا تو پھر میں یہاں پر اسے ایکسپلین کر دیتا۔ میں نے الگ وشے کی طرح سے لیا تھا اس کو، پہلے تفصیل کے ساتھ میں موضوع کی حیثیت سے لی تھی یہ بات کہ 1.5 گھنٹے کا تھا وہ پروگرام، لیکن جب یہ آیا یہاں پر صورت میں یہ الفاظ آئے تو پھر اس کے اندر آپ میں سے بہت سے لوگ نہیں تھے، اس لیے میں نے اتنی تفصیل رکھی یہاں پر۔ اگلی آیت آ رہی ہے، اس کے اندر آج 2 آیتوں کی تشریح ہو سکی، ٹائم ہو گیا تو پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر یہاں سے بات ہوگی۔ آیت نمبر 94 سے اگلی مرتبہ شروع کریں گے، جہاں پھر وعدے کی پابندی کی بات آئی کہ آپس میں وعدے کی پابندی نہیں کرتے تو پھر ایمان نہیں رہتا۔ تم سمجھتے ہو کہ بڑے ایمان والے ہو، لیکن اگر سچے نہیں ہوئے تو ایمان والے نہیں ہوں گے، وعدے کی پابندی نہیں کرو گے تو ایمان والے نہیں ہوں گے۔